الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب رسالہ اما بعد۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی ہو یا 52 تولہ چاندی کے برابر سامان تجارت ہو تو ایسے شخص پہ شرعاً زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص تھا جو مالدار تھا اور سال گزرنے پر اس کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا واجب تھی، لیکن اس نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس کا سارا مال چوری ہو گیا۔ اس کا سارا مال کسی نہ کسی آفت کی نظر ہو گیا، کوئی نہ کوئی آفت اس کے مال کو ہلاک کر گئی، تو شرعاً اس کے ذمے سے زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے سال گزرنے کے بعد اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، اب اس کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا واجب تھی، لیکن اس نے کیا کیا، سارا مال اٹھا کے صدقہ کر دیا، سارا مال اٹھا کے خیرات کر دی، تو اس کے ذمے سے بھی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس مال تھا اور سال گزرنے کے بعد اس کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا واجب تھی اور اس نے اٹھا کے اپنا سارا مال کسی اور کو دے دیا، یا اپنا سارا مال خرچ کر دیا، یا اپنا سارا مال کسی اور کام میں ضائع کر دیا، تو اب اس کے ذمے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا مکمل مال ہلاک نہیں ہوا، یعنی اگر کسی شخص کے پاس 3 لاکھ روپے تھے اور سال گزرنے پر اس کے ذمے اس 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا واجب تھی اور اس نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب اس کے 15 لاکھ روپے، اب اس کے 1.5 لاکھ روپے چوری ہو جاتے ہیں، یا 1.5 لاکھ روپے کسی آفت کے نظر ہو جاتے ہیں، کسی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذمے اب بھی اپنے بقایا 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یہ بقایا 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا، جتنی بھی رقم بقایا بچے گی، اگر وہ مال زکوٰۃ کو پہنچتی ہوگی تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہوئے ہرگز یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کا مال زکوٰۃ نکالنے سے کم ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ مال کو محفوظ بھی کر دیتے ہیں اور مال کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے مال کے اندر جو حصہ زکوٰۃ کا ہے وہ حصہ آپ کا نہیں، غریبوں کا ہے۔ آپ کے مال کے اندر جو حصہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے وہ حصہ مستحقین کا آپ کا نہیں ہے، تو مستحقین کے حق کو کھائیں نہ بلکہ ان کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔